اللہ ولی الذین آمنوا ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان پیدا کیا۔ اور کہیں اگر وہ چاہتے تو کسی انسان کو جانور بنا دیتے، مگر اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ یہ سب سے پہلی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان ہے جو کافروں کے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ان کو ایمان کی نعمت نہ مل سکی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کیا، یہ ہم پر اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ چنانچہ ہم چھوٹے تھے بچپن میں، ہمارے والد انہیں پکڑ کے ہمیں مسجد لے کے جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کا گھر دکھایا، اور ہماری والدہ جب ہمیں لوری دیتی تھی تو اللہ کے نام لوری دیتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر دوسرا انعام۔ تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء تمنائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ہم پر اللہ نے ہمیں نبی رحمت کا امت ہی بنایا۔ پھر اس کے بعد اگر مزید غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کے اعضاء صحیح سالم عطا کیے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے آندھا پیدا ہوتا ہے، اس سے کبھی پوچھا کریں کہ آنکھوں کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے پاس ایک حافظ صاحب تھے، جوان العمر تھے، قرآن بات کرتے تھے۔ الحمدللہ کہ ان کا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 14-15 سال تھی۔ تو ایک دن وہ آئے اور بڑے مسکرا کے کہنے لگے، حضرت میں آپ سے آج خاص دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ یہ اپنی شادی کے لیے دعا کرواتے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے لیے کیا دعا کروں، شادی جلدی ہو جائے؟ جب میں نے یہ کہا تو حافظ صاحب کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کہ حضرت جس کو میں اپنی امی کہتا ہوں، میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ میرے دل میں اتنی حسرت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ بینائی مل جائے اور میں اپنے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ حافظ صاحب تو چلے گئے، لیکن میرا دل اتنا مغموم رہا کہ یا اللہ واقعی یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کان عطا فرمائے۔ چنانچہ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ گنگے بھی ہوتے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے، چونکہ سن نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ہم ایک گھر مہمان ٹھہرے، ان کے والد بہرے اور گنگے تھے۔ ان کے 3-4 بیٹے تھے اور وہ گھر میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اپنی بیوی بچوں سے وہ اشاروں میں باتیں کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کے اتنے خوبصورت نوجوان بچے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے محبت بھری زندگی گزاری ہوگی، مگر یہ دل کے جذبات کو کیسے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے۔ ہم تو الفاظ میں باتیں کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، فقط اشاروں کے ساتھ تو دل کی کیفیت کی ترجمانی مشکل ہے۔ تو احساس ہوا کہ واقعی یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت ناک عطا فرمائی۔ یہ اگرچہ چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ خوبصورت نہ ہو تو انسان کے چہرے کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشہور ہے فلاں بندے نے تو ناک ہی کاٹ دی، یعنی ناک کا کٹ جانا گویا اتنی بڑی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ہم کلام
سے دوسرے بندے سے اظہار محبت کرتے ہیں، جو لوگ نہیں بول سکتے وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ پھر مزید غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے، یہ ہونٹ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر نہ ہوتے تو ہمارے دانت اس طرح نظر آتے جس طرح مردہ بکری کے دانت ہوتے ہیں، مگر اللہ نے خوبصورت ہونٹ عطا کر کے دانتوں کے اوپر ایک کوریج دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاضمے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک آدمی تھا جس کی 100 بھینسیں تھی، اتنا امیر آدمی تھا، مگر وہ بھینس کا دودھ خود نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو بیماری ہو جاتی تھی۔ تو غور کیجیے کہ 100 بھینسوں کا مالک ہے مگر دودھ نہیں پی سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاضمہ تھا تاکہ ہر چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور آرام سے ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، زندگی کے لیے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ ہم نے حرم شریف میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ بازو جو تھے وہ بندے سے کٹے ہوئے تھے، یعنی بازو ہی نہیں تھے دونوں۔ وہ ہمارے آگے صف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ عجیب بات کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہا تھا، یا اللہ یہ اپنے کپڑے کیسے بدلتا ہوگا، یہ طہارت کیسی کرتا ہوگا، اور یا اللہ یہ اگر رات کو سوتا ہوگا تو اپنا لحاف کیسے اڑتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن احساس ہوا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو پاؤں صحیح نہیں ملتے، ٹانگیں صحیح نہیں ملتی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح ٹانگیں اور صحیح پاؤں عطا کیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی، جب باہر نکلا تو فرش گرم تھا، پاؤں جل رہے تھے، تو وہ دل میں شکوہ کر رہا تھا کہ یا اللہ میں تو آپ کے عبادت کرنے کے لیے آپ کے گھر آیا اور آپ نے تو مجھے جوتے ہی نہ دیے۔ ابھی یہ شکوے کی کنڈیشن اس کی تھی کہ اتنے میں اس نے سامنے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ بساکھیوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نوجوان کے دل پر چوٹ پڑی، خیال آیا کہ میں تو جوتا نہ ہونے کا شکوہ کر رہا تھا اور یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس دونوں پاؤں ہی سرے سے نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ صحرا میں ایک آدمی تھا بوڑھا، اور وہ نابینا بھی تھا اور بھی اس کے کچھ آزار تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں سے بھی معذور تھا۔ اس سے پوچھا ابھی تمہاری آنکھیں بھی نہیں اور تمہارے پاؤں بھی معذور ہیں، تم کس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کو اپنی توحید کے نور سے بھر دیا، یہ کوئی کم چھوٹی نعمت ہے؟ میں ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ ہر انسان، ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ مثلاً اللہ نے ہمارے گرد فرشتے متعین کیے ہیں جو ہمیں جنوں سے بچاتے ہیں اور شیاطین سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کی مکھی کو اور بچھو کو ڈنگ عطا کیا، تو وہ پھر اپنی حفاظت ڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے حفاظت کے لیے زہر دیا، چنانچہ وہ زہر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں اپنی زہر کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت عطا فرمائے، چنانچہ شیر اپنے مخالف کو کاٹ لیتا ہے اور دانت کے ذریعے اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکرے کو حفاظت کے لیے سینگ عطا کیے، چنانچہ بکرے کے پاس جاؤ تو وہ سینگ مارتا ہے اور اپنے سے دور رکھتا
والے کو دم مارتے ہیں اور ان سے دور، ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی، چنانچہ ہاتھی کے قریب کو جائے تو وہ سونڈ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے لات عطا کی، چنانچہ کوئی اس کے قریب جائے تو گدھا لات مارتا ہے۔ ایک ایسا بھی جاندار ہے کہ جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز اس پر حملہ کرے تو وہ کانٹوں کو پھیلا لیتی ہے، تو وہ ان کانٹوں کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھوے کو حفاظت کے لیے ایک ایسی ہڈی بنائی جو چھتری نما ہے، لہذا کچھوے کو جب کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ اندر چھپ جاتا ہے، پھر اس ہڈی کے نیچے ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو اپنی حفاظت کے لیے اعلانیت عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ حاجت چھوٹا تھا، 8 سے 7 سال کی عمر کا تھا، دریا کے قریب جانے کا موقع ملا۔ وہاں میرے بڑے بھائی کے کچھ دوست تھے جو شکار کر رہے تھے مچھلی کا، تو ہم بھی خوش ہو گئے کہ ہم دیکھیں گے کہ مچھلیاں کیسے پکڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے ایک مناسب بڑی ساری مچھلی پکڑی تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑوں۔ چنانچہ میں نے اظہار خیال کیا کہ میں اس مچھلی کو پکڑ سکتا ہوں۔ بھائی نے دیکھا میری طرف، اور اس کے بعد بھائی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے مچھلی پکڑی تھی۔ اس آدمی نے کہا ہاں یہ مہمان بچہ آیا ہے، مچھلی اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ چنانچہ مچھلی جب میرے ہاتھ میں پکڑائی گئی تو مچھلی ہلی، اور وہ اتنی سلپری تھی کہ مچھلی جن کے ہاتھوں سے نکل کے پھر پانی کے اندر چلی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو سیلانیت تھی یہ مچھلی کی حفاظت تھی۔ بعض مچھلی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ تاکہ ہم نے ایک ایکویریم تھا امریکہ میں، اس میں دیکھا ایک مچھلی تھی جو 440 وولٹ کا جھٹکا مارتی تھی، اس دشمن کو دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر! ایک مچھلی ہے جس کو اللہ نے دم عطا کی جس میں ڈنک ہوتا ہے، چنانچہ اگر وہ ڈنک لگا دے تو بندہ مر جاتا ہے۔ مشہور بات ہے کہ ایک آدمی تھا جو مچھلیوں کے ساتھ تیرا کرتا تھا، تو ایک مچھلی جو دم والی تھی اس نے اس کو کاٹا تھا اور اس بندے کی وفات ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو جو ہے وہ بھی ٹیکنیک عطا کی، چنانچہ کوئی بندہ مینڈک پکڑے تو اس کے ہاتھ فوراً گیلے ہو جاتے ہیں، وہ بندہ پریشان ہو کے مینڈک کو چھوڑ دیتا ہے، اصل میں مینڈک پیشاب کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جب اس کے ہاتھ میں کوئی گیلی چیز آتی ہے تو وہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اس مینڈک کا حفاظتی طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن رات دونوں میں دیکھنے کی نظر عطا فرمائی، وہ دن میں جس طرح دیکھتا ہے رات میں بھی اسی طرح دیکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چچھندر کو بدبودار بنایا، بدبودار ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا جانور اس کی طرف پیار ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورت کو دماغ عطا فرمایا، چنانچہ عورت اپنی جان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت اگر کرنا چاہے تو اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرے، عقل اس کو بتائے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، پھر وہ اس کے اوپر جم جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرما دیں گے۔ چنانچہ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتی، وہ ایسے نہیں ہوتی کہ دوسرے اس کو بیوقوف بنا لیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت دی مگر عقل نہیں دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی دی عقل بھی دی۔ شہوت دی کہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور عقل دی کہ عقل کے ذریعے سے شہوت پہ قابو پائے۔ جو انسان عقل استعمال نہیں کرتا وہ مغلوب الحال ہو کر اپنی شہوت
کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے اور یوں اس کو دنیا آخرت کی ذلتیں ملتی ہیں. اور جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں. شاعر نے کہا آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. نفسانی خواہشات کو انسان جتنا پورا کرے اتنا یہ بڑھتی ہیں. ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان خواہشات کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ مدد فرما دیجیے اور مجھے نفسانی خواہشات میں گرنے سے بچا لیجیے. چنانچہ بعض چیزیں عجیب ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ رب العزت کی فضل اپنے اوپر دیکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی قدر کتنی ہے. چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت اکرام کرتا ہے، دل میں احترام رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اور جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ محبوب کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے صفات کو اپناتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے صدق المحبت فی ثلاث خصال، کہ محبت کی صداقت 3 خصلتوں میں ہے. نہیں اختارا کلام حبیب ہی اللہ کلام غیر ہی، کہ وہ غیر کے کلام پر اللہ کے کلام کو ترجیح دے اور غیر کے ساتھ مجلس کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ مجلس کرنے کو ترجیح دے. اور تیسرا کہ غیر کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کو ترجیح دے. یہ 3 علامات جب آتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانو انی لکا محب، میں تمہارا محب ہوں. اب تم پر یہ قرض ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں کتنی نعمتوں سے نوازا، سبحان اللہ، ہم تو حیران ہوتے ہیں. اور یہ نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. ذرا ایک نقطے پہ غور کیجیے گا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو خوراک ملنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس کو ہم ایمبیلیکل کارڈ کہتے ہیں. بس وہی کارڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ماں کے جسم سے خون اس بچے کو ملتا ہے، غذا ملتی ہے. پھر وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے سینے سے 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں. چنانچہ دونوں سائڈ کے جو بستان ہیں ان سے بچے کو دودھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک طرف سے غذا ملتی تھی، جب دنیا میں آیا تو 2 طرف سے غذا ملنے لگ گئی. پھر یہ بچہ جب دودھ چھوڑ کے بڑا بنتا ہے اس کو 4 طرف سے غذا ملتی ہے. ایک اس کو ملتی ہے سبزیات، دوسرا ملتی ہے لحمیات یعنی گوشت، اور تیسرا اس کو ملتا ہے اجناس جیسے چاول، دال اور گندم، یہ اجناس کہلاتی ہیں. اور چوتھا اس کو ملتا ہے مشروبات. تو گویا اس دنیا میں انسان کی پرورش کے لیے 4 مختلف ذرائع ہیں. ماں کے پیٹ میں ایک تھا، پیٹ سے باہر نکلا تو 2 بن گئے. پھر جب دودھ پینے کی عمر سے اوپر بڑھا تو 2 کی جگہ 4 بن گئے. اس دنیا میں انسان ان 4 طرح کے راستوں سے چلتا رہتا ہے اور جب دنیا سے آخرت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں. چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولا کریں گے تاکہ ان کو 8 دروازوں سے جنت کی نعمتیں ملیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ بندے کے اوپر بڑھتی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین
گناہگار بندے کے گناہ کرنے پر کہتی ہے کہ اے اللہ کیا میں اسے نگل جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور اس کے درمیان تم دخل نہ دو۔ چنانچہ انسان دن میں اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں، رات میں آتے ہیں، اللہ اس وقت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آدھ غلطی کرنے والے کو سزا نہیں دیتے، بلکہ جو مستقل گناہوں کے اوپر بیت جائے اور گناہوں کو کر کر کے مزے لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو نہیں جس نے گناہ کیے اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اس کا مطلب یہ کہ جو انسان گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، تو پھر یہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا پاتا ہے۔ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے اور وہاں اس کو کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک بندے کا نام اعمال تولا جائے گا اور اس کی ایک گناہ زیادہ ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے کیونکہ تیرا ایک نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اگر تیری ایک نیکی زیادہ ہوتی تو ہم تجھے اپنی رحمت سے جنت بھیج دیتے، لیکن اب تو ایک گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کسی رشتے دار سے نیکی لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا لے کے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے بھائی کے پاس آئے گا اور کہے گا بھائی دیکھو ہم دونوں کاروبار کرتے تھے، تمہارے اوپر قرضہ چڑھ جاتا تھا تو میں دے دیا کرتا تھا، میرے اوپر قرضہ چڑھ جاتا تھا تو آپ دے دیا کرتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بیل آؤٹ کر لیا کرتے تھے، ہیلپ آؤٹ کرتے تھے۔ آج میں بہت پریشان ہوں اور مجھے صرف ایک نیکی چاہیے۔ اے میرے بھائی تمہارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو۔ بھائی جواب دے دے گا، کہے گا کہ نہیں ابھی میرا اپنا حساب کتاب نہیں ہوا، لہذا میں آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ تو بھائی انکار کر دے گا تو اس وقت وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا اور والدہ کو کہے گا کہ امی آپ دنیا میں مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی اور آپ تو کہا کرتی تھی بیٹا میں تو تجھے دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں، بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ ماں آپ نے مجھے اتنے پیار کا اور آپ کہا کرتی تھی کہ میں تو تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ دے دیجیے۔ والدہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی، کہے گی کہ جب تک میرا اپنا حساب کتاب نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ بچہ روئے گا، چلائے گا امی میں جہنم کی آگ میں چلا جاؤں گا۔ ماں کہے گی کہ بیٹے میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ جب وہ ماں سے مایوس ہو جائے گا تو والد کے پاس آئے گا، ابو آپ دنیا میں میرے اوپر کتنے مہربان تھے، میری خاطر کیا کچھ خرچ کر دیا کرتے تھے، جو ہے وہ جہنم میں جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ پلیز ایک نیکی مجھے دے دیجیے۔ والد بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ بیوی سے پوچھے گا کہ آپ تو بڑی محبت کے دھانے کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بس میں تو تمہارے اوپر قربان ہوتی ہوں اور تمہیں دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اب مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ مجھے
ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجیے۔ مگر بیوی بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی، کہے گی کہ ابھی میرا اپنا فیصلہ نہیں ہوا، لہٰذا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تو قیامت کے دن جتنے لمحات ہوں گے وہ ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، اور وہ انسان اس وقت بہت روئے گا، بہت دکھی ہوگا اور بہت چلائے گا، روئے گا کہ مجھے تو جہنم جانا پڑے گا۔ اتنے میں ایک بندہ ہوگا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحمت ڈالیں گے، وہ پوچھے گا یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا جائے گا اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، میں تو جنت جانے سے رہا، چلو یہ نیکی اس کو میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ جنت چلا جائے۔ چنانچہ جب وہ دے دے گا تو قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا کہ ایک بندے نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نیکی دینے والے سے کہ تم نے نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ زندگی میں، پوری زندگی میں صرف ایک ہی نیکی کی ہے، اور اس ایک نیکی سے تو میں جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ بندہ ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا، تو میں نے اس کا ترس کھا تو میری نیکی لے کر یہ جا سکتا ہے تو یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو اگر اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے تو میں پروردگار تم سے زیادہ مستحق ہوں کہ اپنی رحمت کا اظہار کروں، چلو میں نے تمہیں بھی جنت بھیج دیا اور اس بندے کو بھی جنت بھیج دیا۔ تو قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے بندے کو جنت مل جائے گی۔ اور کیجئے کہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے وقت کو نیکی میں خرچ کریں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ ہی ہمارا ولی اور نگران ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، نگران، کارساز، مددگار، ساتھی، وارث۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ساتھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی نشین تھا، اس نے کسی غریب سے دوستی کر لی۔ تو غریب نے کہا کہ بھئی میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ تو ہاتھی نشین ہیں، ہاتھی پہ چڑھ کے آیا کریں گے، اور میرے گھر کا دروازہ چھوٹا ہے، میرے گھر میں تو ہاتھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے سوری میں نہیں آ سکتا۔ تو اس وقت ہاتھی نشین نے مسکرا کر کہا ارے خدا کے بندے، میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کے گھر کے دروازے اونچے بنوا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے سب کام سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر بارش بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب بستی کے لوگوں کو کہا کہ کل باہر نکل آئے بستی سے اور دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ چنانچہ سارا دن موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگتے رہے، قوم بھی دعا مانگتی رہی، مگر بارش کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے اتنے بندے آپ سے بارش مانگ رہے ہیں اور آپ نہیں عطا فرما رہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ میں کیسے بارش عطا کروں جبکہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے میں بارش نہیں عطا کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا بھئی اس مجمع میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بارش نہیں عطا کرنا چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ وہ بندہ نکل جائے گا، لیکن وہ بندہ نکلا بھی نہیں اور بارش بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بحیرہ اللہ رب العزت سے عرض کیا اے اللہ آپ نے فرمایا کہ بندہ مجھ سے لڑائی کرنے میں لگا ہوا ہے، جنگ کرنے میں لگا ہوا ہے، میں اس وجہ سے بارش نہیں دے رہا،
اور ابھی بارش ہو بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیسے اس کی وجہ سے بارش دی؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے بنی اسرائیل میں اعلان کیا تو اس بندے نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی، آپ نے مجھے مہلت دیے رکھی، اب میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اللہ ابھی بھی میرے اوپر پردہ ہی ڈالے رکھنا. آسیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تقیا فقبلنی. اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، بس مجھے قبول کر لیجیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ بندہ کون ہے ذرا بتا تو دیجیے. نبی کریم نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کی پردہ دری نہیں کی، اب تو وہ میرا فرما بردار بن چکا، اب میں اس کی بے پردگی کیسے کروں؟ تو میں اس کے بارے میں نہیں بتا. اللہ تعالیٰ تو بندے کی اتنی لاج رکھتے ہیں، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تھا تو اس نے قارون کو نگل لیا تھا. 3 دفعہ میں نگلا، ایک حصہ میں ٹانگوں تک، دوسرے میں اس سے اوپر، اور تیسرے میں پورا کا پورا وہ زمین میں دھس گیا تھا. جب قارون زمین میں دھس گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے زمین کو تھوڑی دیر آپ کے ماتحت کر دیا تھا، آپ نے حکم دیا اور قارون زمین کے اندر دھس گیا. اے موسیٰ علیہ السلام وہ پکارتا رہا، آپ سے معافیا مانگتا رہا، مگر آپ نے 3 دفعہ میں زمین کو حکم دیا نکل جا نکل جا نکل جا، تو اب زمین اس کو نکل گئی. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر وہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو قارون کو معاف کر دیتا، میں قارون کو زمین میں نہ دھساتا. تو پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں کہ جو بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ ایک بت پرست تھا، اس کو کوئی کر گئی تو وہ ساری رات یا سنم کہہ کے دعائیں مانگتا رہا. اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس کا کہ میرا بت میری پکار سنے گا اور وہ میری فریاد کو پورا کر دے گا. تو پوری رات یا سنم پکارتا رہا، مگر اس بت نے اس کی بات ہی نہ سنی اور اس کی بات کو پورا بھی نہ کیا. اتنے میں یہ بندہ بہت مایوس ہوا اور اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آنے لگی. جب اس کو تھوڑا نیند غالب آئی تو ایک مرتبہ غفلت کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے اس نے یا سنم کی بجائے یا سمد کہہ دیا. سمد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. تو جیسے اس نے سمد کہا اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوئے اور فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اس پر فرشتے حیران ہوئے کہ یا اللہ ایک مرتبہ غفلت کی وجہ سے آپ کا نام نکلا اور آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس پر نبی کریم نے جواب دیا کہ اے میرے فرشتوں یہ 40 سال یہ پوری رات یا سنم کہہ کے پکارتا رہا اور اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. اگرچہ نیند کی وجہ سے اس کی زبان سے میرا نام نکلا، لیکن اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ ایک مرتبہ زبان سے یا سمد کا لفظ نکل جائے، اللہ تعالیٰ جب جواب میں کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا وکیل بنائیں. آپ قرآن پاک کے 2 واقعات پر غور کیجیے. ایک واقعہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا. یہ فرعون کی بیوی تھی مگر ایمان لے آئی. جب فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ تو فوراً انکار کر دے ورنہ میں تجھے محل سے نکال دوں گا. بی بی آسیہ کو اللہ نے ہمت عطا کی تھی. اس نے کہا کہ نہیں،
میں ایمان پر جمی رہوں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو اس پر اس نے آسیہ کو اپنے محل سے نکال لیا تھا۔ آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجئے اپنے پڑوس میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بھی بنا دیا اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا۔ جو انسان اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کر دی۔ دوسرا واقعہ ایک بوڑھی عورت کا ہے، چنانچہ عورت کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ اپنے خاوند کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اسی وجہ سے آپس میں طلاق کلامی ہو گئی۔ ان کے خاوند نے قسم اٹھا دی کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے۔ عربوں میں جب اس قسم کی کوئی قسم اٹھائی جاتی تھی تو اس پر طلاق ہو جاتی تھی بیوی کو۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ اٹھایا سب کچھ تو خولہ بنت ثعلبہ بہت پریشان ہوئی کہ اس بندے نے مجھے اس بڑھاپے کے اندر طلاق دے دی۔ چنانچہ وہ روتی دھوتی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھ سے محبت تو کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ کہ آج اس نے مجھ سے زبردستی مجھ کو یہ الفاظ کہہ دیے، تو بتائے کہ میں اب حلال ہوں یا حرام۔ نبی علیہ السلام نے جو تورات کے احکام تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا کہ نہیں، ایسے الفاظ کہنے سے تو اس پر حرام ہو گئی۔ تو اس نے مزید رونا شروع کر دیا۔ جوانی تھی تو میرے پاس حسن بھی تھا، کئی لوگ مجھ سے شادی کرنے والے تھے، اب تو میں بوڑھی ہو گئی، نہ میرے چہرے پہ حسن رہا نہ جوانی رہی، اور اب تو میں مزید اولاد کے قابل بھی نہیں، تو اب مجھے کون اپنائے گا، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی تو بچے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اس پر نبی اسلام نے پھر اس کو کہا کہ نہیں، طلاق تو واقع ہو چکی۔ جب وہ سمجھ گئی کہ ہائی کورٹ نے بھی میرے خلاف فیصلہ دے دیا تو خولہ بنت ثعلبہ نے سوچا کہ اب تو مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اللہ سے فریاد کرنی شروع کر دی، یا اللہ میں بوڑھی ہوں، میں اب خاوند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی اور میں اب شادی کے قابل بھی نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ جب خولہ نے اللہ رب العزت کو پکارا تو قرآن پاک کی آیتیں اتر آئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا فتشتکی الی اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس بری عورت کی بات کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، قرآن پاک میں آیتیں نازل کرتے ہیں۔ ذرا سنیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں، نگہبان بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے برگیڈ کے لیے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب تو وطائف ہو چکے ہیں، چند معمولات سن لیجیے. صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا. اور 5ویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کر کے اللہ سے رو لگا کے بیٹھ جایا کرے اور یہ سوچا کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. دعا سے 10 منٹ کے لیے مراقبے کی مشق کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. حرص والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. اٹھایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رفتہ دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، یوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس نہیں ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تکریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فروشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما،
بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزرے زندگی کا کفارہ بنا۔ کریم آقا ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ میرے مالک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہم کیا کرے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے۔ اللہ اس شیطان کو اس بدبخت شیطان کو ہم سے دور بھگا دیجیے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ کریم آقا اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو دنیا کے دروازے پہ جاتا ہے شاید اس کا مسئلہ نہیں، وہ ایک چیز مانگتا ہے پھر دوسری دفعہ مانگتا ہے۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کے دروازے سے کوئی خالی اٹھتا ہے تو وہی شقی اور بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دروازے سے خالی نہ اٹھائیے۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو منور کر دیجیے۔ اے اللہ پتھر دلوں کو خالص فرما دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو یہ بات سن رہے ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔